اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا صدق اللہ العظیم۔ مذکورہ آیات کریمہ میں ابواب البر میں سے 23واں حکم، 24واں حکم، 25واں اور 26واں 4 احکامات کا ذکر ہے۔ 23واں حکم ہے عدت کے بارے میں، اور 24واں حکم ہے رجعت کے بارے میں، اور 25واں حکم ہے خلا کے بارے میں، اور 26واں حکم حلالہ کے بارے میں۔ پہلا حکم ہے عدت کے بارے میں۔ عدت گزارنا عورت کے لیے فرض ہے، چاہے طلاق رجوع کے بعد ہو، یعنی جس میں انسان رجوع کر سکتا ہے، شوہر رجوع کر سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کے بعد ہو، طلاق بائن کے بعد ہو، یا طلاق مغلظہ کے بعد ہو، کسی بھی صورت میں ہو، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ، یا شوہر کے مرنے کے بعد ہو، کسی بھی صورت میں عورت کا طلاق کے بعد یا شوہر کے مرنے کے بعد عدت گزارنا فرض ہے، لازمی ہے۔ صرف ایک صورت میں عورت عدت گزار نہیں سکتی، معاف ہے اس پر۔ وہ کیا ہے؟ نکاح ہو گیا، ملنا نہیں ہوا، ملنے سے مراد مباشرت نہیں ہوئی، مباشرت نہیں ہوئی تو طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں عدت نہیں ہے۔ باقی کسی بھی صورت میں ہو، چاروں صورتوں میں عدت لازمی ہے اور عدت فرض ہے۔ تو اب یہاں تو سب سے پہلے یہ تو عدت کے بارے میں ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں فرض ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مباشرت ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے اس مباشرت سے وہ حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو جس کا ابھی پتہ نہیں چل رہا، کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ تو اگر اس کی فوراً طلاق کے بعد اس عورت کی کہیں اور شادی کر دی جائے اور اس کا بچہ ہو جائے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بچہ پرانے شوہر کا ہے جس نے طلاق دی، یا وہ مر گیا اس کا بچہ ہے، یا نئے نکاح سے جو مرد شوہر بنا تھا اس کا بچہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عورت کے لیے عدت کو فرض قرار دیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر مباشرت ہوئی ہے اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ بچہ کس کا ہے۔ اس لیے عدت فرض ہے، عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ دیکھیں، طلاق چاہے رجعی ہو، چاہے طلاق بائن ہو، چاہے طلاق مغلظہ ہو، یا شوہر مر چکا ہو، کسی بھی صورت میں عدت لازمی ہے، اور عدت رکھی گئی ہے عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن۔ ہاں، اگر عورت حاملہ ہے، اس کے حمل کا پتہ چل رہا ہے کہ عورت حاملہ ہے، تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے۔ جیسی بچہ پیدا ہو جائے، بے شک 1 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، عدت ختم۔ 1 دن کے بعد پیدا ہو جائے، عدت ختم۔ 1 مہینے کے بعد پیدا ہو جائے، عدت ختم۔ اگر حاملہ ہے تو اس حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ جیسے ہی حمل گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، بچہ کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو عدت ختم۔ اس کے علاوہ باقی جتنی قسمیں ہیں اس میں عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ 4 ماہ 10 دن اس لیے ہے کہ 4 ماہ 10 دن کے بعد بچے کا پتہ چل جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر 4 ماہ 10 دن کے بعد پتہ چل گیا حاملہ ہے تو پھر وہی وضع حمل ہے، اور اگر
حمل کا پتہ نہیں چلا، یعنی حاملہ نہیں ہے، تو پھر عدت ختم، پھر وہ کہیں دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق بائن، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ یہ بہت لازمی چیز ہے، یہ ہر مسلمان کو اس کا پتہ چل جانا چاہیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو غلط چیز ہے اس کا سب کو پتہ ہے، اور جو صحیح چیز ہے اس کا کسی کو نہیں پتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ طلاق کو شریعت میں کہتے ہیں ابغض المباحات۔ جتنی مباح چیزیں ہیں، جتنی جائز چیزیں ہیں شریعت میں ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ثواب کا کام ہے، وہ الگ بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ صرف جائز ہے، مطلب یہ ہے کہ بھئی نفل 2 رکعت نفل پڑھو مغرب کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد 2 سنت 2 نفل۔ اگر وہ 2 نفل کوئی نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، جائز ہے، چھوڑنا جائز ہے، یہ ہے مطلب۔ جائز کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جتنی جائز چیزیں ہیں شریعت میں، ان تمام جائز اشیاء میں اور چیزوں میں طلاق کو کہا گیا ہے ابغض المباحات، گندی ترین جائز چیز، سب سے گندا ہے۔ گندا جائز کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اس لیے اس کو کہا گیا ابغض المباحات، کہ طلاق نہ دی جائے۔ اور بالفرض والمحال طلاق کی نوبت آ بھی گئی تو پھر شریعت نے اس کی قسمیں رکھی ہیں کہ دیکھو، پھر طلاق کی 3 قسمیں۔ وہ تو وقوعی طلاق کی میں بات کر رہا تھا کہ وقوعی طلاق 3 ہے: رجعی ہے، بائن ہے، مغلظہ ہے، وہ بعد میں بتا دوں گا۔ پہلے طلاق کی 3 قسمیں الگ پڑھیں۔ ایک طلاق ہے طلاق احسن، اور ایک ہے طلاق حسن۔ احسن، حسن، بدعی، یہ 3 طلاقیں ہیں۔ طلاق احسن کیا ہے، طلاق حسن کیا ہے، اور طلاق بدعی، یہ ذرا غور سے دیکھیں۔ طلاق احسن یہ ہے کہ ناچاکی ہو گئی، اب شوہر بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو اسلام میں، شریعت میں یہ ہے کہ طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے۔ بے شک طلاق وہ دے سکتا ہے۔ کیسے طلاق دے؟ ناپاکی کی صورت میں طلاق نہ دے، پاکی کی صورت میں طلاق دے۔ ایک بات یہ، جب عورت پاک ہے، حیض سے پاک ہے، ماہواری سے پاک ہے، تو پاکی میں، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ اس پاکی میں اس نے مباشرت نہ کی ہو۔ اگر اس نے اسی تو پاکی میں، یعنی ناپاکی ختم ہو گئی، پاکی شروع ہو گئی، اب یہ تقریباً 1 مہینہ پاکی چل جائے گی نا، کچھ دن کم، تو اس پاکی کے دوران اس نے مباشرت نہ کی ہو، اگر مباشرت کی ہے تو اس میں وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ وہ انتظار کرے، ناپاکی آ جائے، پھر اگلی پاکی جب آ جائے گی، اس پاکی کے اندر طلاق دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا، ایک طلاق ہو گئی۔ پہلی بات یہ کہ پاکی میں طلاق دے دے، اور دوسری بات یہ کہ پاکی بھی وہ ہو جس میں مباشرت نہ کی ہو، تو اس میں طلاق دے۔ جب یہ طلاق دے دے گا، شوہر اپنی بیوی کو کیا کہے گا کہ بھئی تجھے طلاق ہے، صاف الفاظ میں کہہ دے، بس یہ پاکی ختم ہو گئی، ناپاکی آ گئی۔ جب ناپاکی آ گئی، پھر دوسری پاکی شروع ہو گئی۔ جیسی دوسری پاکی شروع ہو جائے گی، خود بخود دوسری طلاق لگ جائے گی۔ اس کے بعد پھر جناب یہ پورا مہینہ گزر جائے گا، پاکی گزر جائے گی، دوسری ناپاکی آ جائے گی، پھر تیسری پاکی شروع ہو جائے گی۔ جیسی تیسری پاکی شروع ہو گئی، تیسری طلاق لگ جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ طلاق رجعی اس کو اس لیے کہتے ہیں، یہ طلاق رجعی ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ شریعت میں یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں طلاق احسن، بہتر انداز میں۔ طلاق تو ابغض المباحات ہے، گندی چیز ہے، طلاق دینا گندا ہے، لیکن اگر نوبت آ بھی جاتی ہے تو اس کی پہلی قسم طلاق احسن ہے، اس طرح طلاق دی جائے۔ اور دوسری قسم ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن یہی ہے کہ دے پاکی کی صورت میں، اور دے بھی اسی پاکی میں جس نے مباشرت نہ کی ہو، ٹھیک ہے، طلاق دے۔ پھر جیسی دوسری پاکی شروع ہو جائے گی تو اس میں طلاق دے دے۔ رجی میں یہ تھا نا، طلاق کے پہلے حسن میں تھا کہ چپ رہے، طلاق خود ہی لگ جائے گی، اور اس میں یہ ہے حسن میں کہ طلاق دوبارہ دے۔ اور جب تیسری
پاکی شروع ہو جائے گی، پھر کہہ دے تجھے طلاق، ٹھیک ہے، یہ 3، اس کو کہتے ہیں طلاق حسن۔ تو طلاق احسن بھی ٹھیک ہے، طلاق حسن بھی ٹھیک ہے، البتہ طلاق بدعی غلط ہے۔ طلاق بدعی کیا ہے کہ بس جناب کہہ دے تجھے 3 طلاق، یہ مغلظہ میں پھر یہ طلاق شروع ہو جائے گی، لہٰذا یہ غلط ہے۔ اور یہی طلاق بدعی سب کو پتہ ہے، ہر چھوٹے بڑے کو پتہ ہے، بس فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوئی ہے۔ او بھائی 3 طلاق کیوں دے رہے ہو، ظالم کہیں کا؟ بھائی ایک پرندہ ہے، ایک بندہ، اس کو آپ ایک غلیل مارو وہ پرندہ مر جاتا ہے، تو اس کو کلاشنکوف سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے طلاق دینی بھی ہے تو شرعی حساب سے طلاق دے دو تاکہ عدت بھی گزرتی جائے۔ عدت شوہر کے گھر میں گزارنی ہوتی ہے، تو وہ اس طلاق احسن اور طلاق حسن کی صورت میں عدت گزر جائے گی۔ اگر طلاق مغلظہ ہو، یک مشت 3 طلاق دے دے گا تو پھر وہ تو پردہ ہو جائے گا اس سے، تو پھر وہ اپنے گھر میں اس کو کیسے رکھے گا؟ عجیب مسئلہ ہے۔ تو طلاق بدعی کا سب کو پتہ ہے، طلاق احسن اور طلاق حسن کا نہیں پتہ، اس طرح طلاق دے دینی چاہیے، نمبر 1۔ اور دوسری بات، اب میں طلاق وقوعی طلاق کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ طلاق کیسے واقع ہو جاتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ طلاق رجعی یہی ہے، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ وہی طلاق رجعی، طلاق رجعی یہی جو احسن طریقے سے یا حسن طریقے سے طلاق دے دی جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں، اس میں طلاق رجعی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں انسان رجوع کر سکتا ہے۔ شوہر مثال کے طور پر پہلے اس نے طلاق دے دی، ایک طلاق دے دی، جب ایک طلاق دے دی، اب اس کو دوسری پاکی، جب دوسری طلاق دینے سے پہلے اس کو اجازت ہے کہ وہ رجوع کرے، رجوع کر سکتا ہے کہ بھئی بس میں نے غلطی کی، میں رجوع کرتا ہوں۔ اچھا یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ رجعت، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، رجعت کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے رجعت زبانی، زبانی کہتے ہیں، زبانی طور پر کہہ دے کہ بھئی میں نے جو طلاق دی تھی ایک، اس سے میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر وہ 2 گواہ، 2 مرد لے آئے یا ایک مرد 2 عورتیں تو ٹھیک ہے، اگر گواہ نہ بھی پیش کر دے، بس زبانی کہہ دے، تو اس کو طلاق، اس کا رجوع شمار کر دیا جائے گا۔ یہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے آسانی رکھی ہے طلاق احسن اور طلاق حسن میں کہ انسان رجوع کر سکتا ہے، کہ جذبات میں آ گیا تھا، طلاق دے دی تھی، یا بیوی نے جذبات میں دلا دیا کہ مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، وغیرہ وغیرہ، آپس میں ناچاکی ہونے کی وجہ سے اس نے کہا چلو تجھے طلاق دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اب اس میں وہ بندہ رجوع کر سکتا ہے، بعد میں دونوں پچھتاوے میں ہے تو رجوع ہو سکتا ہے۔ اب رجعت کیا ہے؟ رجعت زبانی ہے، زبان سے رجوع کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رجعت مسرت، خوشی کا اظہار کر دے، بیوی کے ساتھ ہنسے اور بیوی شوہر کے ساتھ ہنسے اور ایک دوسرے سے بوس و کنار کرے، بغل گیر ہو جائے، یہ بھی رجعت ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق مسرت۔ یا طلاق مباشرت، مباشرت کا نام بستری کرے، بس طلاق مباشرت، بس رجوع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں رجوع ہونا۔ دیکھیں رجوع کر لیا تو یہ جائز ہے بالکل۔ اب یہ ہے کہ ایک طلاق ہو چکی ہے، یہ یاد رکھیں، شریعت میں، شریعت کہتی ہے کہ تمہاری ایک طلاق ہو چکی ہے، اب آئندہ کے لیے محتاط رہنا، کبھی طلاق نہیں دینا، کبھی جذبات میں نہیں آنا، کبھی یہ غلیظ لفظ استعمال نہیں کرنا، خدا نہ خواستہ۔ اب دیکھیں یہ ایک جمع ہے، اس کے کھاتے میں، اس جوڑے کے کھاتے میں ایک طلاق موجود ہے، 5 سال 10 سال کے بعد پھر ایک دن جناب اچانک تلخ کلامی ہو جاتی ہے، پھر بندہ طلاق دے دیتا ہے، یہ دوسری طلاق ہو گئی۔ دیکھو ایک طلاق پہلے سے کھاتے میں لکھی ہوئی ہے، اب دوسری طلاق دے رہا ہے، اب محتاط کر، تیسری بار طلاق دے گا تو پھر جدائی ہو جائے گی، لہٰذا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ تو ہو گئے رجعت کی 3، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات ہے طلاق، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ دوسری قسم ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن کیا ہے؟ وہ طلاق نہیں دیتا، طلاق کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ اشارہ اور کنایہ میں کہتا ہے جا تو آزاد ہے، غصہ ہو گیا دونوں آپس میں، بس اس نے کہا مجھے طلاق دو، یا اس نے کہا کہ میں طلاق دوں گا، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، باتیں ہوتے ہوتے اس نے جناب کیا کر دیا، تو اس دوران کیا کر دیا اس نے، چونکہ ناچاکی تھی، تلخ کلامی ہو رہی تھی، یا شوہر نے کہا تو چپ رہو، میں تجھے طلاق دوں گا، مجھ سے زبان درازی مت کرو، طلاق دوں گا، میں بہت غصے میں ہوں، یا بیوی نے کہا غصے میں آ کے کہا کہ مجھے طلاق دو، میں تم سے نہیں رہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس دوران اس نے کوئی اشارہ اور کنایہ میں کہا جا تو آزاد ہے، یا کہہ دی اپنے گھر میں کہ چلی جاؤ، یا اس طرح اشارے اور کنایہ میں کوئی بات کہہ دی، وہ چلی گئی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ اس طرح کے بہیوی کیا ہوا ہے شوہر نے، لہٰذا
اس نے تو ایک قسم کی طلاق دی ہے، تو پھر شوہر سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تو نے جب کہہ دیا کہ تو آزاد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر شوہر کہے گا اس سے مراد طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی، اگر اس نے کہا طلاق نہیں تو طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں طلاق بائن۔ اور صاف الفاظ میں کہے تو یہ طلاق ہے ایک، یہ طلاق رجعی ہے، اس میں بندہ رجوع کر سکتا ہے شوہر، اور ایک ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن میں رجوع اس کی عرض کر دوں گا بعد میں۔ اور تیسری چیز ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ یہ ہے کہ صاف تین کہہ دے بھائی تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، اس طرح 3 طلاق جیسے آج کل کہتے ہیں لوگ، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے بڑا ظلم کیا تم نے، اپنے اوپر بھی بڑا ظلم کیا، اور اپنی بیوی پہ ہونے والی جو بیوی تھی اس پر بھی بڑا ظلم کیا، لہٰذا یہ غلط چیز ہے۔ اچھا، اب یہ اگلی بات بتا دو، دیکھیں طلاق رجعی، دیکھیں طلاق رجعی ہے، ایک طلاق دی ہوئی ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ پہلی طلاق کے بعد دوسری طلاق تک رجوع کر سکتا ہے، بلکہ اگر دوسری طلاق بھی دی ہوئی ہے دوسری پاکی میں، اس کے بعد تیسری طلاق تک بھی رجوع کر سکتا ہے۔ دیکھو اللہ نے اجازت دی کہ رجوع کرو، کوئی بات نہیں۔ ہاں، اگر تیسری طلاق بھی دے دی یا تیسری پاکی لگ گئی اور اس نے کچھ نہیں کہا تو لگ گئی، آٹومیٹک لگ گئی طلاق تیسری، تو اس کے بعد وہ طلاق، یہ طلاق رجعی نہیں، پھر یہ طلاق بائن ہے، کیونکہ تینوں طلاق لگ چکی ہے۔ اچھا، اب رجوع دیکھیں، صرف طلاق رجعی میں 2 طلاق تک شوہر رجوع کر سکتا ہے، زبانی کہہ دے یا مسرت کا اظہار کر دے یا مباشرت کر لے، کوئی بھی سطح ہو تو رجوع، بس دوبارہ یہ آپس میں میاں بیوی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ طلاق بائن، طلاق بائن میں یہ اشارہ کنایہ والا، اس میں طلاق دوسری جو قسم تھی طلاق کی، تو اس میں پہلی طلاق رجعی میں شوہر بیوی سے پوچھے بغیر رجوع کر سکتا ہے، اور طلاق بائن میں اچھا رجوع بھی کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی نکاح جدید ہے نہ کوئی مہر جدید ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور طلاق بائن میں رجوع کر سکتا ہے ایک شرط پر کہ بیوی اجازت دیتے، بائن میں طلاق وہ رجوع کر سکتا ہے، اگر رجوع کرنا چاہے اور بیوی کہے نہیں اب تو میں نہیں رہوں گا تیرے ساتھ، تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر بیوی اجازت دے دے طلاق بائن میں تو پھر رجوع ہو سکتا ہے، لیکن بائن میں ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح جدید ہوگا، نیا نکاح ہو جائے گا اور مہر بھی نیا مقرر کر دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے طلاق مغلظہ، 3 طلاق بیکمشت دے دی بندے نے بیوی کو، اس میں رجعت تو ہے ہی نہیں، رجوع بالکل نہیں کیا جا سکتا، چاہے شوہر اپنی طرف سے رجوع کرے چاہے بیوی سے پوچھے، کچھ بھی کرے، رجوع ہوا ہی نہیں جا سکتا۔ اس میں صرف اور صرف حلالہ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اب حلالہ کیا ہے؟ حلالہ کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حلالہ شرعی اور ایک ہے حلالہ لعنتی، سمجھو حدیث میں تو یہی ہے نا، قرآن کریم۔ تو حلالہ شرعی کیا ہے؟ حلالہ شرعی یہ ہے کہ بندے نے 3 طلاق دے دی، اب اس عورت کو چاہیے، اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ عدت گزار لے، عدت گزارنے کے بعد کہیں جا کے شادی کر لے، اور جب شادی کر لے تو اگلا شوہر اس کو طلاق دے دے اپنی مرضی سے، یا وہ مر جائے، اور اس کے مر جانے کے بعد یا دوسرے شوہر کی طلاق دے دینے کے بعد پھر وہ عدت گزارے، اب دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہے تو پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اور پہلا شوہر اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ شرعی، شریعت کے طور پر۔ اور دوسری یہ ہے کہ حلالہ لعنتی، وہ حلالہ لعنتی یہ ہے، اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ حلالہ کرانے والے پر، حلالہ کرنے والے سب پر اللہ کی لعنت۔ وہ کیا ہے کہ بس جناب 3 طلاقیں اگلے نے دے دی، طلاق مغلظہ یا بائن وغیرہ کی صورت میں، اب اس نے عدت گزار دی، عدت گزارنے کے بعد جناب اب دونوں پریشان ہیں تو کیا کرے، وہ کسی سے خفیہ طور پر جا کے ملتے ہیں کہ بھئی ہم میاں بیوی ہے، تم میری بیوی سے شادی کر لو اور رات گزار دو، اور اگلے دن تم اس کو طلاق دے دو تاکہ میں دوبارہ نکاح کر لوں۔ تو اس کو کہتے ہیں طلاق لعنتی۔ ایسے طلاق دینے ایسے یعنی حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، کرانے والے پر بھی لعنت ہے، سب پر بھی لعنت ہے، شوہر پر بھی لعنت ہے، بیوی پر بھی لعنت ہے، جس کو ملایا جاتا ہے کہ بھئی تم نکاح کر لو، پھر مباشرت کر لو، رات گزارو، پھر اگلے دن طلاق دے دو، اس پر بھی لعنت ہے، اور جس نے مشورہ دیا ہے سب پر لعنت ہے۔ تو یہ
بہت غلیظ چیز ہے، گندی چیز ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو اب ترجمہ پڑھیں، تقریباً یہی باتیں ہیں۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن، والمطلقات مطلقہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہیں، یتربصن یہ روک کے رکھیں اپنے آپ کو، بانفسہن اپنے آپ کو روک کے رکھیں، یعنی عدت گزاریں، ثلاثۃ قروء 3 حیض طلاق دے دی تو پاکی ختم ہو گئی، حیض آ گیا، پھر دوسری پاکی آ گئی، پھر حیض آ گیا، پھر تیسری پاکی آ گئی، پھر حیض آ گیا 3، بس یہ عدت ہے 4 ماہ 10 دن۔ اور اگر حاملہ ہے تو حمل گرنے کے بعد ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في رحم، ولا يحل لهن حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لہن ان کے لیے، عورتوں کے لیے، لہم مرد کا صیغہ ہے، لہن عورت کا صیغہ، لہن ان کے لیے، عورتوں کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، ان یکتمن کہ وہ چھپا دیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن جو پیدا کیا اللہ پاک نے، فی ارحام کے رحموں میں، ان کے پیٹ میں، بچہ دانی میں اگر کوئی چیز ہے اور وہ نہیں بتاتی، وہ کہتی میری عدت ختم ہو گئی، اندر کچھ ہے اور وہ بتاتی نہیں ہے، تو یہ حرام ہے، حرام کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا ان کن یؤمن باللہ، اگر یہ عورتیں، اگر یہ ہیں یؤمن باللہ اللہ پر ایمان لانے والی، والیوم الآخر آخرت پر ایمان لانے والی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کی چیز کو یعنی حمل کو نہ چھپائیں بلکہ ظاہر کر دیں۔ آگے فرمایا وبولتہن حق بردہن، وبولتہن ان کے شوہر جو پچھلے شوہر تھے ان کے حق کو یہ زیادہ حقدار ہے، بردہن ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، فی ذالک اس بارہ میں، ان ارادو اصلاح اگر وہ چاہتے ہیں آپس میں اصلاح۔ طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد جناب کیا ہو گیا، اس نے عدت گزار دی، عدت گزارنے کے بعد کہیں اس کی شادی ہو گئی، اور جناب پھر دوبارہ اس نے طلاق دے دی، پھر عدت گزاری، اب دوبارہ یہ شادی کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ زیادہ حقدار ہیں، دوسری جگہ شادی کرنے سے بہتر ہے یہاں دوبارہ شادی کر دی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ان ارادو اصلاح، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر یہ اصلاح چاہتے ہیں، اگر یہ اصلاح نہیں چاہتے بلکہ پھنسانے کے لیے کرتے ہیں تو پھر تو حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یا اسی طرح 3 طلاقیں ہو گئی، رجی طلاقیں تھیں، دو رجی ہو گئی، تو زیادہ حقدار رجوع کر لے۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ ان کے لیے، عورتوں کے لیے بھی یہ مثال ہے، الَّذِي جیسے کہ علیہن ان پر، جیسے عورتوں کے حقوق ہے، جیسے عورتوں کے فرائض ہیں کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرمانبرداری کرے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں تو اس کے حقوق بھی ہیں، بیوی کے حقوق بھی ہے، حق زوجیت اس کی ادا کرنا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کو پیار محبت دینا، اس کو جگہ دینا، رہائش دینا، کپڑے شپڑے بہترین، یہ تمام اس کے حقوق ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت پر مرد کے حقوق ہے، تو مرد پر شوہر پر عورت کے بھی حقوق ہے، اس لیے فرمایا وَلَهُنَّ ان کے لیے حقوق ہے، مثل الذی علیہن بالمعروف جیسے کہ مردوں کے لیے اس پر، جیسے عورت پر حقوق تھے مرد کے، اسی طرح عورت کے حقوق ہے مرد پر، لیکن بالمعروف نیکی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق پورے کرتے جائیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ وَلِلرِّجَالِ مردوں کے لیے، علیہن ان پر یعنی عورتوں پر، درجہ ایک درجہ، مرد کا درجہ عورت سے ایک درجہ اوپر ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں ہیں سب اللہ پاک اللہ کی سنت ہے کہ تمام مرد تھے، کیونکہ عورت کی عقل کچھ کم ہے، ناقص ہے، اسی وجہ سے اللہ پاک مردوں کو انبیاء بناتے ہیں، نبی بناتے ہیں۔ اور پھر عورت کے لیے ایک فتنہ بھی ہے کہ عورت جہاں نکلتی ہے تو پھر وہ ایک فتنے میں پڑ سکتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو ورغلانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے انبیاء کرام کے سلسلے کو اس سے محفوظ فرمایا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک صنف نازک بھی ہے، اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے، طاقت میں بھی کمزور ہے، مرد طاقتور زیادہ ہے، تو اس لیے مرد کا ایک درجہ ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں ایک مرد ہوں، میں کہوں کہ میں جناب مرد تو فضیلت میں زیادہ ہے عورت سے، میں حضرت عائشہ سے، حضرت فاطمہ سے، فلاں سے زیادہ ہوں، لا حول ولا قوت، میری کیا حیثیت ہے ام المومنین اور سید فاطمہ یا کوئی بھی بڑی شخصیت، حضرت مریم، بڑی شخصیات گزری ہیں۔ یہ ایک اللہ نے فارمولہ بنایا کہ مجموعہ مرد مجموعہ عورت سے ایک فضیلت میں زیادہ ہے، یہ باقی بہترین عورتیں بڑی گزری ہیں۔ آج پوری دنیا کے مردوں کو جمع کرو ام المومنین کے برابر تو کہاں، ان کے خاک پا پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ پاک نے
اصول بنا دیا کہ وللرجال علیہن درجہ، مردوں کی فضیلت عورتوں سے ایک درجہ زیادہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العالمین زبردست بھی ہے، حکمت رکھنے والا بھی ہے۔ یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، اللہ غالب ہے، مرد کو تھوڑا غالب رکھا، مرد پر اللہ کی مرضی۔ حکیم حکمت، اس میں حکمت ہے کہ اگر عورت میں طاقت ہوتی تو مرد فارغ ہو جاتے، سارے میں ٹھکائی ہوتی رہتی ان کی۔ ہاں، تو اس میں اللہ نے حکمت رکھی ہوئی ہے۔ آگے فرمایا الطلاق مرتان، دیکھو طلاق دو ہوتی ہیں، بس کنٹرول کرو اپنے آپ کو۔ الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، تیسری نہیں، تیسری آ گئی تو تباہی ہے۔ اب دو طلاقیں ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، روک کے رکھو، بمعروف نیکی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ آپ روک رجوع کر لو، کوئی بات نہیں۔ اور تسریح بِإِحْسَان، اگر چھڑوانا چاہتے ہو تو تسریح الگ کر دو، بے احسان احسان کے ساتھ، وہ بھی احسان کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ نہیں، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں، گالی گلوچ کے ساتھ نہیں، بلکہ اخلاق کے ساتھ۔ بھائی چلو ہم آپس میں نہیں چل سکتے، اس کو کوئی تحفہ تحائف دے کے فارغ کر دو۔ آگے فرمایا ولا یحل لکم ان تاخذوا، ولا یحل لکم، تمہارے لیے مردو حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما آتیتموہن، جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، شیئن کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو۔ دوسری جگہ ہے کنتار، کنتار کا لفظ ہے کہ اگر تم نے خزانہ بھی دیا ہے تو پھر نہیں لے سکتے ہو۔ بیوی کو اگر خزانہ بھی اس کے نام کر دیا ہے، اب کچھ نہیں لے سکتے ہو۔ یہاں بھی یہی فرمایا ولا یحل لکم، حلال نہیں تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما جو کچھ آتیتموہن ان عورتوں کو تم جنہیں جو کچھ دیا ہے، شیئن کچھ بھی، ان میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے ہو۔ ہاں ایک استثناء ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے خلا، الا ان یخافا، اگر تم لوگوں کو خوف ہو، دونوں کو خوف ہو، شوہر کو بیوی کو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کیا حدود ہے؟ حدود یہ ہے کہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، اس کے خلاف بات نہ کرے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ اور مرد پر یہ حق ہے کہ اپنی عورت سے محبت کرے اور اس کے ساتھ جناب اس کو خرچہ دے دے اور اس کی حق زوجیت ادا کرے وغیرہ، یہ چیزیں ہیں۔ تو اگر دونوں کو خوف ہے، مرد کو خوف ہے کہ بھئی میں اس کی حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا ہوں، بیمار ہے یا کوئی اس میں بیماری اندر آ گئی، نامردی آ گئی وغیرہ کوئی چیز، تو پھر اس طرح کا خوف ہو تو پھر الگ کر دینا چاہیے۔ یا عورت چاہتی ہے کہ بھئی دیکھو میں ایک خوبصورت لڑکی ہوں اور تعلیم یافتہ ہوں، میرا شوہر جاہل ہے، پاگل ہے، پتہ نہیں اس سے بدبو آتی ہے یا کچھ، میں ہم دونوں، تو لہٰذا حق زوجیت کا جو حق ہے، زوجیت کا جو حق ہے وہ مجھ سے پورا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے خلا لے لیتی ہوں۔ تو طلاق حق ہے مرد کا اور خلا حق ہے عورت کا، عورت بھی خلا لے سکتی۔ جب عورت خلا لے لے گی تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں 10 لاکھ روپے تمہیں دے دوں گی، مجھے طلاق دے دو، جلدی کرو، تو پھر اس صورت میں جائز ہے کہ وہ اس سے لے لے۔ الا یخافا ان یقیما حدود اللہ، اگر دونوں کو خوف ہو یا یقیما حدود اللہ، اللہ یقیما کہ وہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدوں کو، تو پھر اس صورت میں لینا جائز ہے۔ فین خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، اگر تم خوف کھا لو اس بات پر کہ اللہ یقیما حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکتے ہو، تو فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر گناہ نہیں، فلا جناح تو نہیں ہے گناہ، علیہما دونوں میں، دونوں صورتوں میں گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، اگر وہ فدیہ دیتے، عورت اپنی طرف سے فدیہ دے دے کہ بھئی اتنے پیسے لے لو، مجھے میری جان چھوڑ دو، تو وہ خلا ہو جائے، تو اس صورت میں برقراری جائز ہے۔ یا عورت جان چھڑانا چاہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دینا چاہتی ہوں، تم مجھے پسند نہیں ہو، تو لہٰذا مہربانی کرو، ناراض نہ ہو جاؤ، بس مجھے تجھے طلاق دے دیتا ہوں، میں جو کچھ دیا ہے وہ بھی نہیں لوں گا، الٹا میں آپ کو اور کچھ بھی بہت دوں گا، راضی کر کے نکل۔ تو اس صورت میں فدیہ دینا، ہدیہ دینا ایک دوسرے کو فارغ کرنے کی صورت میں جائز ہے۔ تلک حدود اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ دیکھو اللہ نے جو حدیں مقرر کی، تلک یہ ہیں حدود اللہ، اللہ کی حدیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حدیں مقرر کی ہے شوہر اور بیوی دونوں کے لیے۔ فلا تعتدوا، ان حدوں کو پار نہ کرو، فلا تعتدوا، ان سے حد اپنی حدوں سے، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے مت گزرو، فلا تعتدوا، ان سے مت گزرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں کو پار کرتا ہے، ان سے گزر جاتا ہے، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں خدا کے نزدیک۔ فَإِن طلقها، اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، فَإِن تو اگر طلاق دی ہا اس کو، شوہر نے اس کو یعنی بیوی کو طلاق دی، فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ وہ حلال ہے۔ دیکھیں فلا تحل له، اب وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد اس کے طلاق دینے کے بعد، طلاق مغلظہ ہے یا پھر طلاق رجعی کی 3 طلاق دے دی، مبائن ہو گئی، تو
عدت بھی گزر چکی تو اب وہ جائز نہیں ہے اس مرد پر حتیٰ تن کہ زوجن غیر، وہ مغلظہ کی صورت میں بائن میں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ تجدید نکاح کر کے لا سکتا ہے۔ طلاق رجعی میں تو ویسے بغیر اس کے نکاح کے، بغیر مہر کے واپس لا سکتا ہے، اور طلاق بائن میں بیوی کی اگر مرضی ہے تو پھر وہ نکاح جدید کر کے اور مہر جدید کر کے دوبارہ لا سکتا ہے اس بیوی کو۔ اور طلاق مغلظہ میں خیال کریں، طلاق مغلظہ میں کسی صورت جائز نہیں ہے حتیٰ تنکح زوجا غیر، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے ایک اور شوہر سے، ایک اور جگہ شادی کر لے، اور پھر وہ فإن طلقہا، پھر وہ اس کو طلاق دے دے دوبارہ، وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا مر جائے، تو فلا جناح علیہما، پھر پرانی یہ اس بیوی پر، اس کے پرانے شوہر پر، ان دونوں پر فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ گمان کر بیٹھتے ہیں، ان ظنا، اگر ان کا گمان ہے، ان یقیما، کہ اب وہ قائم کر دیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، اللہ کی حدوں کو جو اللہ نے حد مقرر کی ہے، دونوں پر فرائض رکھے ہیں، دونوں کے حقوق رکھے ہیں، وہ ایک دوسرے کے حقوق پورے کر سکتے ہیں، تو پھر گناہ نہیں ہے کہ آپس میں دوبارہ ملے اور نکاح کر لیں، یہ شرعی حلالہ ہے۔ باقی وہ جو لانتی حلالہ ہے اس سے اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کی حدیں، یبینھا، ان کو اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں، لِقَوْمٍ یعلمون، اس قوم کے لیے جو یعلمون، جاننے والی، جو عقل رکھنے والی، جو جاننے والی ہے قوم ہے، ان کی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔